السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی والے آپ پر الحمدللہ آپ کا ٹی وی کا اس میں میں بھی واٹس ایپ گروپ میں ہوں۔ آپ کا جو بھی یہ خدمت ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور آمین آمین۔ آپ کو اس کے ثواب ہر گھڑی ہر لمحے ملتے رہے انشاءاللہ۔ آمین بہت اچھا کام ہے انشاءاللہ، آپ کو بھی۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا گاؤں ہے کرناٹک کنداپور کا ٹکٹ ہے۔ میرا نام بشیر۔ ایک کیرلا سے ایک بندہ پیدل نکل گیا، پیدل جا رہا حج کے لیے جی 8600 کلومیٹر پیدل آئے گا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو ان کا فیصلہ ہے صحیح ہے کیا؟ آج کل کتنا جو اللہ کا نعمت ہے، فلائٹ ہے، جو بھی وہیکل جو بھی ہے الحمدللہ، کہ وہ یہ پیدل جا کے حج کرنے کا ارادہ صحیح ہے کہ اس میں کیا ثواب ملے گا؟ اس کے بارے میں کوئی جو بھی حدیث ہے قرآن پاک میں کیا ہے ذرا آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا عقیدے قبول کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ ویڈیو بھی نشر کی جا رہی ہے۔ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک صاحب ہیں کیرلا سے، حج کے لیے نکلے ہیں پیدل، شاید 3 سال کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی فضیلت ہے، اور اس طرح سے حج کرنے کی ترغیب لوگوں کو موٹیویشن کے طور پر یہ ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی ہیں، اور جس شہر سے وہ صاحب گزرتے ہیں بڑے جوش اور والہانہ طریقے سے ان کا سواگت، ویلکم اور استقبال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں بھائی، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مکہ مکرمہ حرم مکی میں۔ شیخ زامل حفظہ اللہ درس دے رہے ہیں، ان سے یہی سوال پوچھا گیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو حدیث ہے، جس حدیث سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس حدیث کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حاکم اور بزار نے ان احادیث کو نقل کیا ہے۔ طبرانی في الكبير والأوسط، ابن خزیمہ، طبرانی، بیہقی، رواه برواية عيسى ابن سوادة۔ عیسیٰ ابن سوادہ ایک راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین کا کیا حکم ہے، انہوں نے اس روایت کو پیش کیا ہے۔ اسماعیل بن ابی خالد عن زادان عن ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ اس حدیث کو لے کر گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رضی اللہ عنہما انه علیہ السلام قال انه علیہ الصلاۃ والسلام قال من حج ماشیا، اگر کوئی پیدل چل کے حج کرتا ہے، كتب الله له بكل خطوة، اس کو اللہ رب العالمین ہر قدم پر، كتب الله له اللہ تعالیٰ بكل خطوة حسنة حسنات الحرم، من حسنات الحرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پیدل چل کر آتا ہے، ہر قدم پر اس کو حرم کی نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ كتب الله له بكل خطوة 700، 700 نیکی ایک قدم اٹھانے پر حرم کی نیکی کے برابر اس کو لکھ دی جاتی ہے۔ 700 حسنة من حسنات الحرم، من حسنات الحرم۔ تو یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو لے کر گئے ہیں، اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ كتب الله له بكل خطوة، کتب اللہ له بکل خطوۃ، ہر قدم پر اللہ رب العالمین نے اس پیدل چلنے والے کے لیے 700 نیکیاں، 700 حسنہ من حسنات الحرم۔ وہ نیکیاں بھی عام نیکیاں نہیں،
حرم کی نیکیوں کے برابر اس کو ہر قدم پر اجر ملتا ہے. إنما حسنات الحرم قال ب100,000 حسنة. اور پوچھا گیا کہ یہ حسنات الحرم کیا ہے, کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. وفي لفظ آخر اور دوسرے الفاظ حدیث کے یہ آئے ہیں, عزاه بعض ابن خزيمة وأنا ما قرأت عن ابن خزيمة لكن هكذا عزى ابن خزيمة ب100,000 حسنة. ب100,000 حسنہ, کہ ایک آدمی اگر پیدل چل کے آ رہا ہے تو اس کو ہر قدم پر 2-2 لاکھ یا 3-3 لاکھ نیکیاں, اور وہ نیکیاں بھی حرم کی نیکیاں ملتی ہیں. يعني 1,000 مليون. 1,000 مليون مطلب یہ کہ 10 لاکھ. وأكثر روايات ب100,000 حسنة. ب100,000 حسنہ. 100,000 حسنة. ب100,000 حسنہ. وأظن الرواية هذه ب100,000 إذا كانت ب100,000 تكون أكثر. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ب100,000 حسنہ کا سے مراد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت بے شمار نیکیوں کا اجر بتایا جا رہا ہے, لیکن وہ حدیث کیسی ہے سن لیجئے. والرواية الأكثر ب100,000 حسنة. ب100,000 حسنہ. حسنة من حسنات الحرم. اور حسنات من حسنات الامر, شیخ بھی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ سمجھ جائیں. ويكتب له 700. 700. هذا يؤخذ من حديث فائدتان. تو یہاں 2 فائدے اس حدیث سے لوگ اخذ کرتے ہیں الأولى أن من حج ماشيا کہ ایک تو پہلے جو پیدل حج کرتا ہے بكل خطوة 700 حسنة. تو اسے پیدل چلنے کی وجہ سے 700 حسنہ, اور ہر 700 مطلب 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے برابر اسے ملتی ہیں. اور خطوة واحدة. یہ تو ایک ہو گئی. حسنة ب100,000. اور ایک دوسری حدیث ہے جو کہ ایک نیکی کئی ملین نیکیوں کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. والحكم الثاني والفائدة الثانية أنه لغيره ب1,000 حسنة. ب1,000 أن حسنہ. كل حسنة ب100,000. ب100,000. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس سے لا تعداد بے شمار نیکیاں اور حرم کی نیکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. والحديث ضعيف. والحدیث الضعیف, شیخ فرما رہے کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. بل هو منكر لا يصح. بل لا يصح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. وفي عيسى بن سوادة هذا. اور عیسیٰ ابن سوادہ جو حدیث کے راوی ہیں اس کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے. وعيسى بن سوادة قال أبو حاتم والبخاري إنه منكر الحديث. یہ منکر الحدیث میں شمار کیا جاتا ہے اس راوی کو. ولهذا رد الذهبي على الحاكم تصحيحه لهذا الخبر. اور اس حدیث کے بارے میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین نے امام حاکم کے اوپر جواب دیا ہے وأنه لا يصح. وأنه لا يصح. والحاكم رحمه الله له مثل هذا الحكم أمثال ونظائر كثيرة. اس طرح کی روایات امام حاکم نے بہت ساری نقل کی ہیں اپنی کتاب میں. غفر الله له. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے. ويصحح أحيانا ما يعلم أهل العلم أنه موضوع. بہت سی ایسی کتابیں امام حاکم روایت کرتے ہیں جس کو اہل علم کے یہاں وہ جھوٹی اور من گھڑت روایات بھی ہوتی ہیں. رحمه الله. رحمہ اللہ. لكن هو اجتهد في هذا اور ان کا اجتہاد ہے كغيره من أهل العلم يجتهدون في مسائل الأحكام والفقه. خلاصہ کلام یہ ہوا دوست میرے بھائی میرے عزیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں, یہ تکلف ہے, یہ صرف تکلف ہے, اور اس تکلف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, یہ مال دیا ہے, من استطاع الیہ سبیلا, حج اسی پر فرض ہوتا ہے جو کہ استطاعت رکھتے ہوئے آپ کا آپ کے گھر والوں کا بھی حق ہے نا. اب آپ 3 سال میں مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور 3 سال میں آپ مکہ مکرمہ سے واپس جائیں گے, اگر پیدل ہی آپ کو جانا ہوا تو پھر یہ بہرحال
عام طور پر ایسے لوگ یا تو کسی کی ہمتوں پر حملہ، نیتوں پر حملہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہا جائے گا کہ درست عمل نظر نہیں آتا۔ اور اس حدیث کے مطابق تو چونکہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور اس کے راوی کو منکر الحدیث قرار دیا ہے محدثین نے، تو اس لیے اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب پیدل حج کریں یا بائسیکل پر حج کریں۔ آج کل ہر جگہ یہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اتنا یہ آسائشیں، یہ جہاز اور یہ گاڑیاں کن کے لیے ہیں، تو ان کا استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم۔ توحید یہ ہے کہ ایک معبود حقیقی کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی الوہیات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی شان و عظمت میں کسی بھی مخلوق کو بھی شریک نہ بنایا جائے، نہ پارٹنرشپ بنایا جائے۔ یہ ہے اصل توحید۔